وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، بزرگان ملت، سامعین کرام معزز، حضرت امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا، سید الشہداء کی محبت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ خالق کائنات نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں دامن اہل بیت سے وابستہ کیا، اس نے ہمیں آل محمد کا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ عزیزان گرامی، دو چیزیں ہیں جو من جانب اللہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہے۔ ایک کو رحمت کہتے ہیں اور دوسری کو نعمت کہتے ہیں۔ رحمت بھی اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے اور نعمت بھی اللہ کی جانب سے آتی ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ رحمت جب برستی ہے تو پھر ہر ایک پہ برستی ہے، وہ مستحق کو بھی دیتا ہے، وہ غیر مستحق کو بھی دیتا ہے۔ وہ اگر موسیٰ کو دیتا ہے تو پھر فرعون کو بھی دیتا ہے، وہ اگر ابراہیم کو دیتا ہے تو پھر نمرود کو بھی دیتا ہے، وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ بارش جب برستی ہے تو پھر ہر ایک پہ برستی ہے، وہ سرسبز شاداب مکان پر بھی برستی ہے تو پھر وہ کوڑے کے ڈھیر پر بھی برستی ہے، ہر ایک پہ برستی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمت ہے اس کی، وہ رحمان ہے اس کائنات کا، ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ لیکن نعمت اس طرح نہیں ہے۔ نعمت ایک عظیم شے کا نام ہے، ہر بندے کو نعمت عطا نہیں کرتا پروردگار عالم، نعمت خاص بندے کو عطا کرتا ہے پروردگار۔ اسی طرح جب پروردگار رحمت کو دیتا ہے تو مفت میں دیتا ہے، فری میں دیتا ہے، بدلے میں کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ نعمت دیتا ہے تو پھر فری میں نہیں دیتا، مفت میں نہیں دیتا، نعمت کے بدلے میں پروردگار عالم شکر مانگتا ہے، لئن شکرتم لا ازیدنکم۔ پتہ چلا رحمت اس کی عام ہے، ہر کسی کو عطا کرتا ہے۔ نعمت خاص ہے، ہر کسی کو عطا نہیں کرتا بلکہ خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ لہذا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے محبت اہل بیت کو نعمت قرار دیا ہے، رحمت قرار نہیں دیا۔ اور یاد رکھیے، یہ محبت اہل بیت یہ من جانب اللہ عطا ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے یہ نعمت محبت اہل بیت ملتی ہے، ہر ایک کو یہ محبت نعمت اہل بیت نہیں ملتی۔ واقعہ بڑا مشہور ہے دارمیہ کا۔ معاویہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے مکے آیا تو ایک عورت تھی جس کا نام دارمیہ تھا۔ یہ دارمیہ کون؟ جو علی کی حمایت اور محبت میں اور معاویہ کی عداوت میں بہت مشہور تھی۔ تو معاویہ حج کرنے کے لیے جب آیا، اس نے دارمیہ کا سراغ لگایا، دارمیہ کو بلایا، دارمیہ آ گئی۔ معاویہ نے پوچھا، دارمیہ یہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے میں نے کیوں بلایا ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم کیوں بلایا ہے۔ کہا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تم علی سے محبت کرتی ہو، مجھ سے عداوت، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو دارمیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، معاویہ تو یہ سوال مجھ سے نہ کر تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ کہا نہیں جواب تو دینا پڑے گا۔ تو دارمیہ نے جواب دیا، پہلی وجہ یہ ہے کہ میں علی سے محبت کرتی ہوں اور تجھ سے نفرت کرتی ہوں، تجھ سے عداوت رکھتی ہوں۔ پہلی وجہ کیا؟ دارمیہ نے کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ علی انصاف اور مساوات کے علمبردار تھے، تو نے بلا وجہ ان سے جنگ کی، تو نے ان کی مخالفت کی، اس وجہ سے میں علی سے محبت کرتی ہوں اور تجھ سے عداوت۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ معاویہ نے کہا دوسری وجہ کیا ہے؟ دارمیہ نے کہا دوسری وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے میں علی سے محبت کرتی ہوں اور تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ کیا؟ کہا پہلی وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ علی غریب پرور تھے، یتیم پرور تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، یتیموں کا خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے علی سے محبت کرتی ہوں۔ اور تو نے ناحق خوریزی کی، تو نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا، تو نے ظالمانہ فیصلے کیے، تو خواہش نفسانی کا پابند ہے، تو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس وجہ سے تجھ سے نفرت کرتی ہوں اور تجھ سے عداوت رکھتی ہوں۔ معاویہ کو بہت غصہ آیا، لیکن اس نے اپنے غصے کو کنٹرول میں کیا اور طنز بھرے لہجے میں کہتا ہے، دارمیہ یہ بتاؤ تم علی سے محبت کرتی ہو، علی کو کبھی دیکھا بھی ہے کہ ایسے ہی محبت؟ معاویہ نے کہا ہاں، اور دارمیہ نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا علی کو کیسا پایا؟ کہا خدا کی قسم میں نے علی کو اس حال میں پایا کہ جس حکومت کے نشے نے تجھے غافل کر دیا تھا اس حکومت نے علی کو لمحے بھر کے لیے غافل نہیں کیا، ایسا پایا۔
پھر کہا اچھا علی کی آواز سنی ہے تم نے؟ کہا علی کی آواز بھی سنی ہے. کیسی ہے اس کی آواز؟ کہا اس کی آواز تو ایسی ہے اللہ کی قسم اس کی آواز دلوں کو جلا بخشتی ہے. حسد اور کدورتوں کے میل کو دل سے اس طرح سے صاف کرتی ہے جیسے زیتون کا تیل زنگ کو صاف کرتا ہے. ایسے علی کی محبت، علی کی آواز دلوں سے کدورتوں کو ختم کرتی ہے. معاویہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی حاجت ہے؟ کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. دارمیہ مسکرائی. کہا جو مانگو گی دو گے؟ کہا جو مانگو گی وہ دوں گا. کہا اچھا مجھے سرخ بالوں والے 100 اونٹ عطا کر دو. ایک سوال کیا. کہا میں 100 اونٹ تو دوں گا. معاویہ کہتا میں 100 اونٹ دوں گا. مجھے ذرا یہ بتاؤ اگر میں نے تمہیں 100 اونٹ دے دیے تو کیا تمہاری نظروں میں علی کے برابر ہو جاؤں گا؟ تو دارمیہ مسکرائی. کا یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم علی کے مقابلے میں آ جاؤ، تم علی کے برابر ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. کہا اچھا. معاویہ نے حکم دیا، اسے 100 اونٹ عطا کیے گئے. اب جملہ سنیے گا. اسے 100 اونٹ دیے گئے دارمیہ کو. اب طنز کرتا ہے معاویہ دارمیہ کو. کہا میں نے تو تمہیں 100 اونٹ دیے، تم جس علی سے محبت کرتی ہو نا وہ علی اگر ہوتا تو تمہیں 1 اونٹ بھی نہ دیتا. اب جملہ سنیے. دارمیہ مسکرائی. کہ تم 1 اونٹ کی بات کرتے ہو، علی 1 اونٹ کا بال بھی نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ بیت المال ہے، وہ علی کا مال نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا حق ہے. یہی وجہ ہے کہ میں علی سے محبت کرتی ہوں. تجھ میں اور علی میں فرق یہی ہے کہ تیرے سارے کاموں میں تیری مرضی شامل ہوتی ہے، علی کے سارے کاموں میں خدا کی مرضی شامل ہے. جملہ بدلوں، علی کے سارے کاموں میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے. تجھ میں اور علی میں فرق یہی ہے، تو خواہش نفسانی کا پابند ہے، علی خواہش ربانی کا پابند ہے. صلوات محمد والے محمد. تیرے سارے کاموں میں زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. تیرے سارے کاموں میں تیری مرضی شامل ہوتی ہے لیکن علی کے سارے کاموں میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے. لہذا یہ محبت اہل بیت جو ہمیں ملی ہے ایسے ہی نہیں ملی، بڑی قربانیاں دی ہیں. لہذا جب بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں آپ کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے، اللہ نے آپ کو اہل بیت سے منسوب کر دیا. ہماری نسبت ہو گئی ہے حسین ابن علی سے. لوگ ہمیں حسین ابن علی کے ذریعے پہچانتے ہیں، یہ کربلا والے ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ 12 امامی ہیں، یہ حسینی ہیں. تو اللہ کی قسم جب ہم حسینی ہیں تو ہمارے حسینی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ہم حسین کی ذات کو مانتے ہیں وہاں حسین کی بات کو بھی مانیں. ہم عزاداری کر رہے ہیں، جب بھی موقع ملے عزاداری کا اللہ کی قسم شکریہ ادا کریں. ہر لمحے اللہ کا شکریہ ادا کریں. کبھی بھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے، غرور نہ آئے کہ یہ عزاداری ہماری وجہ سے زندہ ہے. نہیں، ہم نہیں تھے تو عزاداری تھی، ہم ہیں تو عزاداری ہے، ہم نہیں رہیں گے تو بھی یہ عزاداری ہے. کیوں؟ اس کے ضامن ہم اور آپ نہیں ہیں، اللہ اس کا ضامن ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین ابن علی نے سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت فرما کر یہ بتایا کہ دیکھو ہم سر و تن میں ہماری جدائی ہو سکتی ہے لیکن ہم قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. لہذا حسین ابن علی نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا، لہذا اللہ بھی حسین کے ذکر کو باقی رکھے گا. عقیدہ ہمارا اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس روئے زمین پر ایک بندہ بھی نہ ہو جو حسین کی عزاداری کر سکے تو پروردگار عالم فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج کے حسین کی عزاداری کروائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت حسین کے ذکر کو مٹا نہیں سکتی، حسین کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتی. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ان بے وقوفوں کو، ان احمقوں کو جو یہ کہتے ہیں ہم حسین کے ذکر کو مٹا دیں گے، ہم حسین کے ذکر کو ختم کر دیں گے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں واقعی اگر تم حسین کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہو پھر مجلسوں پر پابندی کیوں لگاتے ہو؟ مجلسوں کو چھوڑو. یہ جو 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں ان اذانوں پر پابندی لگاؤ. یہ 5 وقت کی اذانیں، یہ اللہ اکبر کی آواز، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز، یہ تنہا نماز کے وقت کا اعلان نہیں ہے، حسین کے فضل کا اعلان ہے. تنہا 5 وقت آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا چلیں، نہیں، حسین کے فتح کا اعلان ہے. یاد رکھیے آج ہم اسی حسین کی عزاداری کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہم کسی مقام پہ ایسے ہی فضول نہیں بیٹھتے. یہ عزاداری ہم حسین کی کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے.
ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ عبادت کب ہے؟ جب اداداری کا مقصد وہ ہو جو حسین ابن علی کی شہادت کا مقصد تھا۔ جب شہادت حسین ابن علی کا مقصد اور اداداری کا مقصد ایک ہوگا تو یہ اداداری عبادت ہوگی۔ یہ کالے لباس پہننا عبادت، یہ مجلسوں میں جانا عبادت، یہ جلوسوں میں جانا عبادت، یہ ننگے سر چلنا عبادت، یہ ننگے پیر پھرنا عبادت، یہ سب کچھ عبادت۔ کب؟ لیکن جب اداداری کا مقصد وہ ہو جو حسین ابن علی کا مقصد تھا۔ کیا مقصد تھا حسین ابن علی کا؟ دین بچانا مقصد تھا حسین ابن علی کا۔ لہذا ہمیں اپنی مجلسوں میں دین کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا تھا اسلام کے ساتھ؟ اسلام کے نام پہ شراب عام کی جا رہی تھی، سود خوری عام تھی، قرآن سے غلط تفسیریں بیان کی جا رہی تھی، اسلام کو بنیادی طور پہ خراب کیا جا رہا تھا۔ ولید نے جب بلایا امام حسین علیہ السلام کو، کیا کہا کہ خط آیا ہے، معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، حکم یزید یہ ہے کہ آپ بیعت کر لیں۔ امام حسین پہنچے، رات کے سناٹے میں بلایا، مولا حسین پہنچے۔ مولا حسین نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، یزید نے جو مطالبہ کیا ہے بیعت کا، صرف مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے یا پوری امت سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے؟ کا ظاہراً تو یہی لگتا ہے، ولید کا ظاہراً تو یہی لگتا ہے کہ پوری امت سے۔ پھر مجھے آخر سناٹن بلانے کا معنی کیا ہے؟ مجھے کیوں بلایا اگر پوری امت سے مطالبہ تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں پتا تھا پوری امت بیعت کر سکتی ہے، لیکن حسین ابن علی بیعت نہیں کر سکتے۔ حسین نے کیا کہا؟ خطاب کیا، ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا یختم یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلا۔ کیا کہا حسین ابن علی نے؟ اپنا تعارف بھی کرایا، یزید کا تعارف بھی کرایا۔ ولید تجھے نہیں معلوم ہم کس صفات کے حامل ہیں، ہم کس مقام و منزلت کے حامل ہیں، اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یزید کون ہے، یزید کے صفات بھی نہیں پتا۔ لہذا میں حسین ابن علی تجھے پہچان کرواتا ہوں، میں کون ہوں اور یزید کون ہے۔ حسین ابن علی نے پہلا جملہ، انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان ہم ہیں، اور مختلف الملائکہ، ملائکہ کا آنا جانا ہمارے یہاں ہوتا ہے، بنا فتح اللہ و بنا یختم، دین کی ابتدا بھی ہم سے ہوتی ہے، دین کی انتہا بھی ہم سے ہے۔ تعارف کروایا۔ پھر یزید کون ہے؟ یزید رجل فاسق، ایک فاسق و فاجر انسان ہے، شارب الخمر، شراب پیتا ہے، قاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے، معلن بالفسق، علی الاعلان گناہ کرتا ہے۔ پھر حسین ابن علی نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ حسین ابن علی کا دین بچایا۔ بالآخر حسین کا مقصد کیا تھا؟ دین بچانا، دین بچایا ہے۔ عزیزان گرامی، جس دین کو بچایا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ہمارے یہاں بچہ بچہ جانتا ہے، ماں کی گود سے سیکھتا ہے، اصول دین اور فروع دین۔ اصول دین کی شروعات ہوتی ہے عقیدہ توحید سے، سب سے پہلے اللہ کو مانو۔ اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہے کہ حضور میں اللہ کو تو نہیں مانتا لیکن ہاں رسول اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر کوئی آئے کہے کہ دیکھیے میں اللہ کو تو نہیں مانتا لیکن مولا کائنات کا بہت بڑا عاشق ہوں، مولائی ہوں بہت بڑا، آپ قبول کریں گے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم ان دونوں کو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ ان دونوں کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، القرآن کتاب اللہ، کعبہ بیت اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ نے غور کیا ان سارے جملوں میں اللہ ہر جگہ ہے۔ ہم محمد کو رسول کیا مانتے ہیں؟ اپنی مرضی سے مانتے نہیں، اللہ نے محمد کو رسول بنایا تو ہم مانتے ہیں۔ ہم علی کو ولی ایسے ہی نہیں مانتے، اللہ نے علی کو ولی بنایا تو ہم علی کو ولی مانتے ہیں۔ اب ذرا اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے، جس نے علی کو ولی بنایا تو علی اتنا با کمال ہے تو وہ علی خود کتنا صاحب کمال ہوگا، وہ اللہ خود کتنا صاحب کمال ہوگا۔ لہذا پہلے اللہ کو مانے اور پھر اسے مانے جسے اللہ منوائے۔ مرضی نہیں چلے گی، ہمارا تو دل چاہتا ہے ہم فلاں 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 کو مانے پھر فلاں کو مانے، نہ یہ نہیں چلے گا۔ پہلے اللہ کو مانیے،
پھر اسے مانیے جسے اللہ منوائے. توجہ ہے نا, اللہ کو ماننا ہے, پھر اسے ماننا جسے اللہ منوائے. اور ماننا ہے فقط, حقیقت جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے. نہیں, حقیقت جاننے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے پہلے کلیئر کیا ہے کہ اللہ کو جیسے میں نے اور علی نے پہچانا ویسے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. لہذا اللہ کو مانیے, آل محمد کو مانیے, علی کو مانیے, رسول کو مانیے. سوال آپ سے یہ نہیں ہوگا کہ رسول کی حقیقت ذرا ہمیں بتائیے قیامت کے دن, یہ سوال نہیں ہوگا. علی کی حقیقت کیا ہے, نہ, یہ سوال نہیں ہوگا. سوال ہوگا محمد کو رسول مانتے تھے یا نہیں, علی کو مولا مانتے تھے یا نہیں, رسول کی آل کو مانتے تھے یا نہیں. سوال یہ ہوگا. لہذا ہمیں ان کو ماننا ہے. اچھا, ماننے کا کوئی معیار ہے؟ کوئی معیار ہے اللہ کو ماننے کا, علی کو ماننے کا؟ ہاں معیار ہے, بالکل واضح طور پہ. اللہ کو ایسے مانیے جیسے علی کہے, علی کو ایسے مانیے جیسے اللہ کہے. اب آپ پریشان ہو گئے ہوں گے, کیا کہہ رہے ہیں, علی جیسے اللہ کو کہیں, جیسے علی کہے اللہ کو مانو ویسے مانو. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ آئیے در علی پہ. مولا ذرا بتائیے, علی مشکل کشا ہیں, آئیے در علی پہ تو صحیح. مولا بتائیں گے آپ کو. مولا ذرا بتائیے ہمیں اللہ کو کیسے مانے. مولا فرماتے مانو کہ وہ ہے, اور وہ اتنا عظیم ہے جس کے سامنے علی بھی جھکتا ہے. ٹھیک ہے, اور صرف جھکتا ہی نہیں ہے, ہزار رکعتیں نماز پڑھتا ہے. ہمیں 17 رکعت نماز پڑھنے میں سختی لگتی ہے, تھوڑا سخت لگتا ہے کہ تھوڑا بھاری پڑتا ہے 17 رکعت نماز. پوچھئے آپ جس مولا کو مانتے ہیں, جس کا دعویٰ کرتے ہیں آپ, جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ شب و روز میں ہزار رکعتیں نماز پڑھتا ہے. سجدے اسے کرو جسے علی سجدہ کرتا ہے. اور جملہ سنیے مولا کا, کیا کہتے ہیں؟ ہزار رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد میرا مولا کہتا ہے ما عبدناک حق عبادتک, معبود عبادت کا جو حق تھا علی نے ادا نہیں کیا. اللہ اکبر, کیا جملہ ہے. عبادت کا جو حق تھا علی نے ادا نہیں کیا. لہذا اللہ کو ایسے مانیے جیسے علی کہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, سب اللہ کو مانتے ہیں. دعویٰ تو سب کا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت. معصوم فرماتے ہیں اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کائنات میں جس جگہ بھی ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کو ماننے کا مطلب یہ. اور ایک بات بتا دوں آپ کو, یہ ظاہراً آپ کو لگے گا کہ یہ بہت چھوٹا عقیدہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. انصاف سے بتائیے, اگر بہت بڑا شہر ہو, وہاں ایک جگہ پہ, ایک معمولی سی جگہ پہ ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہو, آپ کو ڈر لگتا ہے؟ لکھا ہوتا ہے کیمرے پہ آپ کیمرے کی قید میں ہیں, آپ کوئی بھی غلط حرکت نہیں کرتے, کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتے کہ زیب نہیں دیتا, لوگ کیا سوچیں گے, لوگوں سے ڈر لگتا ہے. آپ سوچئے, لوگوں سے ڈر لگتا ہے لیکن اللہ سے ڈر نہیں لگتا. لہذا اگر آپ کو یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, جس دن یہ عقیدہ آپ کو ہو گیا, یقین جانیے ہدایت کا پہلا دن ہوگا آپ کا. واقعہ سناؤں آپ کو اس پہ, واقعہ اس مجلس کا جو بیان کر رہا ہے, جو نچوڑ ہے, وہ اسی واقعے پہ ہے. سنیے جو بتانا چاہ رہا ہوں میں. جس دن آپ کو یہ عقیدہ ہو گیا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, اس دن آپ کی ہدایت ہو جائے گی. عرب کا ایک چور ہے, بہت بڑا چور, گھر سے لے کے نکلا, اپنے بچے کو لے کے نکلا, میرے لال آج تجھے چوری کا ڈھنگ سکھاتا ہوں, چوری کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں, ہے نا. دیکھیے باپ, یاد رکھیے, باپ بہت اثر انداز ہوتا ہے بیٹے کی تربیت میں, اولاد کی تربیت میں. باپ اگر ڈاکٹر ہو تو باپ کی پوری کوشش ہوتی ہے بیٹا ڈاکٹر بنے. باپ انجینئر ہو, باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا لال انجینئر بنے. باپ اگر سیاست داں ہو, کیا کہنے ہیں, یہ سیاست نسلوں میں سفر کرتی ہے, بیٹا سیاست داں, پوتا سیاست داں, ہے نا. لہذا یہ بھی باپ ہے, ایک عجیب باپ ہے. غور سے سنیے گا یہ واقعہ. باپ بیٹے کو لے کے نکلا, میرے لال چوری کا ڈھنگ سکھاؤں. پہنچ گیا ایک پہاڑی کے قریب, میرے لال آج تیرا پہلا درس یہ ہے, پہلا سبق یہ ہے کہ جب میں اس درخت پہ چڑھوں گا اور تجھے ایسا محسوس ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے,
تو مجھے آگاہ کرنا، میں اس درخت سے نیچے آ جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا بابا ٹھیک ہے، پہاڑی پہ کھڑا ہو گیا، بیٹے نے پوزیشن سنبھالی، باپ نے کمندے ڈالی، باپ چڑھ گیا۔ اب جیسے ہی باپ نے کھجور توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، 10 سال کے معصوم بچے نے کہا بابا کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب چور کا دل تو ویسے ہی چھوٹا ہوتا ہے، فوراً باپ نیچے آیا، چاروں طرف دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے بابا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے بیٹا کوئی نظر تو نہیں آتا، کوئی انسان نہیں دکھ رہا، شور کیوں مچایا؟ گریبان پکڑا، پکڑنے کے بعد جھنجھوڑ کے کہتا ہے میرے لال کوئی نہیں دکھتا، شور کیوں کیا؟ 10 سال کے معصوم بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بابا انسان نہیں دیکھ رہا، خالق انسان دیکھ رہا ہے، انسان نہیں خالق انسان۔ اللہ کی قسم بیٹے کی بات میں اتنا خلوص تھا کہ وہ بات باپ کے دل میں اتر گئی۔ معبود توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، میرے معبود آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، وعدہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہے۔ یاد رکھیے ہماری طبیعت میں گناہ ہے، انسان ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن پروردگار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیے توبہ، حقیقی توبہ کہتے کسے ہیں؟ کان کھینچنے کا نام توبہ نہیں ہے، گناہوں پہ شرمندگی ہونے کا نام توبہ ہے۔ اس نے توبہ کیا، حقیقی توبہ کی، مجھے معاف کر دو، سارے لوگوں کے پاس گیا، بھائی میں نے تمہارا فلاں سامان چوری کیا تھا، مجھے معاف کر دو، تمہارا سامان چوری کیا مجھے معاف کر دو، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ کرتے کرتے ایک یہودی کے پاس پہنچا، یہودی نے کہتا ہے میں نے تمہارا سونا چوری کیا تھا، مجھے معاف کر دو، میں نے گناہ کیا، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ یہودی کہتا ہے تم اقرار کرتے ہو کہ تم نے سونا چوری کیا؟ کہا ہاں چوری تو کیا تھا۔ کہا مجھے معاف کر دو؟ کہا نہیں ہے، اب چونکہ تم اقرار کر رہے ہو معاف نہیں کروں گا، جب تک تم سونا لا کے مجھے نہ دے دو۔ وہ عربی چور کہتا ہے میرے پاس تو سونا ہے نہیں، سونا لاؤں گا کہاں سے؟ نہیں فلاں مقام پہ چلے جاؤ، زمین کھودنا، سونا نکلے گا، لے کے آنا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب توجہ کیجیے گا، اب یہ عربی چور جاتا ہے، زمین کھودتا ہے، سونا نکلتا ہے، لاتا ہے ہاتھ میں، اور لانے کے بعد کہتا ہے یہ لے اپنا سونا، مجھے معاف کر دے۔ اب وہ یہودی تھوڑی دیر تک حیرت سے دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے ایسا کر مجھے کلمہ پڑھا۔ اس چور سے کہتا ہے ایسا کر مجھے کلمہ پڑھا۔ وہ چور بھی تعجب، ابھی تک تو مجھے معاف نہیں کر رہا تھا، اب کہتا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ کہا میں نے پڑھا ہے کتاب میں، آخری نبی کا امتی جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں مٹی سونا بنتی ہے۔ میں نے تجھے جہاں بھیجا تھا وہاں کوئی سونا نہیں تھا، تیرا سونا لانا اس بات کی دلیل ہے تو بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، تو بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے۔ مانو کہ وہ ہے، مان لیا ہے، اللہ کو مان لیا ہم نے، دلیل بھی تو چاہیے، اللہ ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، ہمارے ہاں مکتب کی کتابوں میں ہے۔ بڑھیا کے پاس آ گئے کچھ لوگ، بڑھیا مسلمان ہے، پوچھا مسلمان ہے؟ کہا مسلمان ہوں، ناز ہے مجھے۔ اچھا یہ بتا کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ اللہ ہے؟ کہا زیادہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چرخہ یہ میری کائنات ہے، چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی ہوں نہیں چلتا۔ جب یہ معمولی چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، یہ پوری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ معمولی سی دلیل۔ دیکھیے آپ کو اللہ کے وجود پہ سادہ ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل کیا ہے، اتنی سادہ سی دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ ہے۔ ایک دلیل ہو گئی۔ علامہ ہلی شیعت کی ترویج کے لیے بہت بڑا کردار ہے علامہ ہلی کا۔ ان کا مناظرہ ہوگا ایک بحریے سے، بحریہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا۔ ان کا مناظرہ ہو گیا بادشاہ کے دربار میں، علامہ ہلی کو دلیل دینی ہے کہ اللہ ہے، اس بحریے کو دلیل دینی ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ مناظرے کا وقت مقرر ہو گیا، وقت کے اعتبار سے علامہ ہلی 2 گھنٹے لیٹ پہنچے۔ اب یہاں بحریہ غصے میں، مناظر فرار کر گیا، مناظر بھاگ گیا، بادشاہ سلامت لکھیے کہ مناظر ہار گیا، میں جیت گیا۔ غصے میں علامہ ہلی 2 گھنٹے کے بعد پہنچے، وہ غصے میں تم کہاں تھے؟ تم بھاگ رہے تھے، تم فرار کر رہے تھے، تم ہار گئے۔ علامہ ہلی مسکرائے، کہتے میری دلیل تو سن لو، میں آخر لیٹ آیا کیوں، تاخیر ہوئی کیوں؟ اگر دلیل اچھی لگے تو قبول کر لینا، مناظرہ کریں گے، اگر دلیل اچھی نہ لگے تو لکھ دینا کہ میں ہار گیا۔ تو کہتا ہے وہ بحریہ کہتا ٹھیک ہے بیان کرو کیا دلیل ہے تمہاری، کیوں لیٹ آئے تم؟ کہتے بات ایسی ہے کہ میں آ رہا تھا،
راستے میں دریا تھی، میں کشتی کا انتظار کر رہا تھا، کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی تھی، میں کھڑا سوچ رہا تھا، کشتی کا انتظار کر رہا تھا لیکن کشتی آ نہیں رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں وہ ہوا چلنے لگی، اچانک سے وہ ہوا آندھی میں تبدیل ہو گئی۔ جب آندھی میں تبدیل ہو گئی، میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ اسی آندھی میں بڑی بڑی کیلیں اڑنے لگی، آسمان میں اڑنے لگی، تختے آسمان میں اڑنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے یہ دیکھا کہ وہ کیلیں آپس میں اکٹھا ہوئی اور اس تختے میں جڑنے لگی، اور وہ تھوڑی دیر میں وہ تختہ کشتی میں تبدیل ہو گیا۔ دہریہ مسکرایا، کہتے ہیں علامہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ بادشاہ سلامت دیکھیے یہ بیوقوفوں والی بات کر رہے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیلیں آپس میں ہوا میں اڑنے لگ جائیں، تختے اڑنے لگ جائیں اور خود بخود اس ہوا میں یہ کیلیں جڑ جائیں تختے میں، یہ تختہ کشتی میں تبدیل ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بیوقوفوں والی بات کر رہے ہیں، یہ غیر معقول باتیں کر رہے ہیں۔ علامہ ہلی نے کہا ہوا ہے، کہا نہیں بنتی، کشتی نہیں بنتی۔ علامہ کہتے ہیں بنتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں بنتی، کہتا ہے بنتی ہے۔ جب کئی مرتبہ علامہ ہلی نے اسے اقرار کروا لیا کہ وہ کہتا ہے دہریہ نہیں کشتی نہیں بنتی، علامہ نے کہا بادشاہ سلامت لکھو، جب یہ خود کہہ رہا ہے بغیر بنانے والے کے ایک کشتی نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ ایک سلوات پڑھیں بڑے ہی اچھے انداز میں ہمارے معصوم امام نے دلیل دی ہے اللہ کے وجود پر۔ چھٹے امام ہیں، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ دیکھیے آپ واقعاً آپ ناز کریں، ڈاکٹر علی شریعتی کا بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں علی صرف ایک بنایا، شیعوں خوش نصیب ہو تم کہ علی تمہارے حصے میں آیا۔ واقعی ناز کریں آپ کہ آپ کا رہبر امام علی ہے۔ تو بڑے ہی اچھے انداز میں اللہ کے وجود پر دلیل دی ہے ہمارے ائمہ نے۔ چھٹے امام ہیں، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا ذرا بتائیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ ہے، اللہ کے ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ چھوٹا سا بچہ تھا، انڈے سے کھیل رہا تھا، انڈے سے کہ یہ انڈا، امام نے انڈے کو دکھایا کہ یہ انڈا اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ وہ بھی حیرت میں کہ انڈے سے وجود الہی ثابت ہو رہا ہے، اللہ کو ثابت کر رہے ہیں مولا انڈے سے۔ کہ مولا کیسے انڈے سے ثابت کر رہے ہیں؟ کہ یہ انڈا دیکھ رہے ہو کہ یہ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے، یہ مضبوط قلعہ ہے، اس کے اندر دروازہ کوئی نہیں، اس کے اندر کھڑکی کوئی نہیں، اندر سے باہر آیا کوئی نہیں، باہر سے اندر گیا کوئی نہیں۔ اس انڈے کے اندر دو دریا ہیں، ایک سونے کا ایک چاندی کا، دو دریا موجود ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کو جو قدرت آپس میں ملنے نہیں دیتی وہی تو خدا ہے۔ کتنی سادی زبان میں امام نے سمجھایا ہے، اللہ کے وجود پر دلیل دی ہے۔ لہذا ہمیں زیادہ ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے وجود پہ آپ دلیل دیں، لہذا آپ ناز کریں آپ کو اہل بیت جیسے رہبر ملے۔ ہمارے سارے کے سارے امام ایسے نہیں ہیں، گناہ نہیں کرتے، وہ اور دوسروں کے رہبر ہوں گے جو گناہ بھی کرتے ہیں اور آپ کے رہبر بھی بنے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سارے کے سارے اہل بیت، سارے کے سارے ائمہ معصوم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم معصوم کہتے ہیں لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ جنہیں معصوم مانتے ہیں اشکال کرتے ہیں، آپ جنہیں معصوم مانتے ہیں وہ معصوم کب سے؟ ہم نے کہا لفظ کب کا وجود نہیں تھا پھر بھی یہ معصوم تھے۔ کہنے کہ کہاں تھے؟ ہم نے کہا یہ کائنات نہیں بنی تھی پھر بھی یہ معصوم تھے۔ کہنے کہ پھر تھا کیا؟ ہم نے کہا سکوت بے جان، لا زوال سناٹے، نہ حروف نہ جملے نہ عبارتیں، نہ کب نہ کہاں، نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل، نہ عرش نہ فرش نہ فلک نہ ملک نہ لو نہ قلم نہ جن نہ انس، لفظ تھا بھی نہیں تھا پھر بھی یہ معصوم تھے۔ کہنے کہ تھا کیا؟ ہم نے کہا خدا خلق کر رہا تھا، یہ آئینہ تخلیق پر تھے، یہ محرک کی پیشانی کا پسینہ تھا جو ان کی پیشانی تک لے آیا۔ جب محمد کی پیشانی پر پسینے کے قطرات نمودار ہونے لگے، انگشت انتخاب قدرت نے جس میں
میں علم کا جلوہ دیکھا اسے آدم بنایا، جس میں خلت کا جلوہ دیکھا اسے ابراہیم بنایا، جسے کلیمی سے قریب دیکھا اسے موسیٰ بنایا، جسے حسن پیکر دیکھا اسے یوسف بنایا۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے 1.25 انبیاء تو تب بنے جب پروردگار اپنے حبیب کے پیشانی پر آئے ہوئے پسینے کے قطرات کو رائگاں ہونے سے بچا لے۔ اما جب 1.25 انبیاء ہمارے نبی کی برابری نہ کر سکے تو یہ جمعہ 8 دن کا کلمہ بریدہ مسلمان، جب 1.25 انبیاء ہمارے نبی کی برابری نہ کر سکے تو یہ جمعہ 8 دن کا کلمہ بریدہ مسلمان کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے، کیسے ہم جیسے؟ ہم نے کہا کیوں ہم جیسے؟ کہ ہماری طرح کھاتے ہیں۔ ہم نے کہا اگر آپ کی طرح نہ کھاتے تو آداب دسترخوان کا سلیقہ کون سکھاتا؟ ہماری طرح چلتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کی طرح نہ چلتے تو خرام ناس کا منظر کون پیش کرتا؟ بھائی جس قوم کا پچھلا ریکارڈ، جس قوم کا ماضی خدا خوری رہ چکا ہو، ان کو خدا پرست بنانا یہ ان کے کردار کا کمال ہے، جنہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے آل محمد کا معنی لغت میں تلاش نہ کیجیے گا، ڈکشنری میں تلاش نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ لغت محدود ہے، ان کے معنی لامحدود ہیں۔ لغت میں الفاظ کے معنی تو ملا کرتے ہیں، کردار کے معنی نہیں ملا کرتے۔ کون ہے اہل بیت؟ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ ہم ذکر رسول، ہم نور رسول، ہم کیفیت رسول، ہم اعتبار رسول، ہم مقصد رسول، ہم عرفان رسول۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا معتبر راوی لے آئیے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو ہم رسول کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، وحی کے الفاظ کو سنا، میرا سلام ہو اس 4 سال کے ننھے بچے پر جو غار ہیرا میں نبی کے سینے پر سر رکھے سورہ مسکرا کے اٹھا، یا رسول اللہ مبارک ہو۔ رسول اللہ علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، وحی کے الفاظ کو سنا۔ لہذا علی ہے، علی کو آپ صحابہ سے نہیں ملائیے، صحابہ ہیں، علی ہے۔ علی کو نسبت کیا حاصل ہے میں بتاؤں؟ علی کیا ہے؟ رسول۔ اب نسبت کو سمجھیے، نسبت کیا ہے علی کی رسول سے؟ مولا خود اپنی زبانی فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں وضعنی فی ہجرہ وانا ولد یضمنی الی صدرہ۔ میں چھوٹا تھا، رسول نے مجھے اپنی آغوش میں اٹھا لیا تھا۔ میں چھوٹا تھا، رسول نے مجھے اپنی آغوش میں اٹھا لیا تھا۔ خانہ کعبہ میں میری ولادت ہوئی، دست رسالت پر آنکھیں کھولی، پہلی غذا لعاب رسول قرار پائی۔ میں بچہ تھا، رسول مجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ وانا ولد یضمنی الی صدرہ یمسنی جسدہ، اور اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کیا کرتے تھے۔ ویشمنی عرفہ، اور مسلسل اپنی خوشبو رسالت سے بہرہ من فرماتے تھے۔ وکان یمزغ الشیء ثم یلقمنیہ، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، رسول پہلے غذا کو لیتے تھے، دانتوں سے چباتے تھے، اور اس کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کے کھلاتے تھے۔ کون ہے صحابہ؟ کس کو یہ فضیلت حاصل ہے جسے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو؟ وہ علی ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ وَيَرْفَعُ لِفِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا وَيَأْمُرُنِي بِالْاقْتِدَاءِ بِهِ۔ میں پیغمبر کی ایسے پیروی کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے، اور پیغمبر اکرم روزانہ اخلاق کا ایک نمونہ پیش کرتے تھے اور مجھے حکم دیتے تھے کہ اس کی اتباع کرو۔ پھر فرمایا ما وجد لی کذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل۔ پیغمبر اکرم نے پوری زندگی میں علی کے کسی قول میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں پایا، علی کے کسی فعل کو راہ حق سے ہٹا ہوا نہیں پایا۔ علی نے جو کیا جب کیا حق کیا، جو کہا جب کہا سچ کہا۔ ہمارے لیے نمونہ عمل علی کی ذات ہے۔ اہل سنت اشکال کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات فقط رسول علی کو مانتے، رسول کو نہیں مانتے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا بڑا خوبصورت جملہ، حضور ہم نے دامن علی کو تھاما ہی اس لیے ہے کہ دامن رسول چھوٹنے نہ پائے۔ ہم دامن علی سے وابستہ ہیں، علی دامن رسول سے وابستہ ہے۔ ہم تو اشکال کرتے ہیں کہ ہم رسول کو نہیں مانتے۔ لہذا میں بات کر رہا تھا اللہ کے وجود پر دلیل متعدد طریقے سے ہمارے اہل بیت نے دلیل پیش کی۔ بس عزیزوں، بات کو تمام کر رہا ہوں۔ ہر اعتبار سے ہر مقام پہ ہمارے متعدد ائمہ نے توحید پر دلیلیں دی ہیں، توحید کو بچانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے
اسی توحید کو بچانے کے لیے ارباب ازا امام حسین نے قربانی پیش کی، اسی توحید کو بچانے کے لیے کربلا گئے تھے۔ ذرا سوچئے آپ، امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، کیا کیفیت ہوگی حسین ابن علی کی؟ ذرا میں اشارہ کروں، پیغمبر اکرم مکے میں تھے، کیا کرتے تھے؟ مشرکین کے درمیان تھے، کفار کے درمیان تھے، کیا کرتے تھے وہ؟ پیغمبر جب نماز پڑھتے تھے تو اوجھڑی پھینک دیتے تھے سامنے، کنکریاں مارتے تھے، آواز آئی میرے حبیب یہ مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے، چلے جاؤ مدینے چلے جاؤ۔ پیغمبر اکرم جا رہے ہیں مکے سے، لیکن چونکہ وقت گزارا ہے، محبت ہے مکے سے، وقت گزارا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب نبی کریم مکے سے نکل رہے تھے تو مڑ مڑ کر مکے کی دیواروں کو دیکھ رہے تھے۔ آواز آئی میرے حبیب پریشان کیوں ہو؟ تو آنکھوں میں آنسو ہے پیغمبر کے، آواز آئی میرے حبیب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مکے کا فاتح بنا کے واپس لے آؤں گا۔ پوچھئے رسول سے، مشرکین کے درمیان ہے، کافروں کے درمیان ہے، لیکن اگر مکہ چھوڑ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو۔ پوچھئے حسین ابن علی سے، مدینہ جہاں رسول کا روضہ ہے، جہاں ماں زہرا کی قبر ہے، جہاں بھائی حسن کی قبر ہے، پوچھئے حسین سے کیسے نکل رہے ہوں گے؟ ارباب اعضاء 28 رجب کو امام حسین سن 60 ہجری مدینے سے نکل رہے ہیں، 3 شعبان کو مکے پہنچ گئے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ 5 مہینے تقریباً امام حسین مکے میں موجود تھے۔ ذرا تصور کیجئے گا امام حسین کے لیے کتنا سخت ہے۔ 7 ذی الحجہ جب سارے کے سارے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں مکے، حسین ابن علی مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! انصاف سے بتائیے جب ایک شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے کتنے ارمان ہوتے ہیں اس کے، تو میں حج پہ جاؤں گا، عرفات جاؤں گا، کعبے کا طواف کروں گا، مینا میں جاؤں گا، قربانی دوں گا، توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، ہے نا ارمان؟ سوچیے اگر کوئی یہ ساری حسرتیں لے کر جائے لیکن اگر اسے 8 ذی الحجہ کو حج نہ کرنے دیا جائے، اللہ اکبر، 8 ذی الحجہ کو حج نہ کرنے دیا جائے، کیا گزرے گی؟ امام حسین جو عاشق کعبہ ہیں، جو وارث کعبہ ہیں، انہیں حج نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ 7 ذی الحجہ کو امام حسین نے تیاری شروع کی اور مکے سے نکلنا شروع کیا۔ محمد حنفیہ آنے کے بعد کہا بھیا کوفے نہ جائیے، اس لیے کہ کوفے والے بے وفا ہیں، آپ کے بابا کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، آپ کے بھیا کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، مولا کوفے نہ جائیے۔ امام حسین نے کہا بھیا میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے، پیغمبر فرما رہے تھے اے میرے لال حسین ان اللہ قد شاء یراک قتیلا ویراہن سبایا، میرے لال حسین اللہ تجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہاشمی غیرت کو جوش آئی، محمد حنفیہ کہتے ہیں بھیا ٹھیک ہے آپ جائیے میں نہیں روکتا، لیکن بھیا ایک احسان کریے زینب کو میرے حوالے کر دیجیے تاکہ میں زینب کو لے کے مدینے چلا جاؤں۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں بھیا میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا، پیغمبر نے فرمایا تھا ان اللہ قد شاء یراہن سبایا، اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اجرکم عند الزہراء، باب اعضاء اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ آج 7 محرم ہو گئی، ارباب اعضاء دل کھول کے روئیے گا، دل کھول کے گریا کیجیے گا ارباب اعضاء، 7 محرم آ گئی ارباب اعضاء۔ آج کربلا کے اس شہید کو رو لیجیے جو یتیم تھا، جو علی کا پوتا تھا، جو رسول کی بیٹی کا پوتا تھا، جو یتیم حسن تھا، حسن کا یتیم۔ مجھے نہیں معلوم ارباب اعضاء، مجھے نہیں معلوم آخر کیسے مسلمان تھے جنہوں نے یتیموں پر بھی رحم نہیں کیا۔ ارباب اعضاء قرآن مجید کہتا ہے اما الیتیم فلا تقہر، یتیموں پر ظلم نہ کرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں عرش الہی کام جاتا ہے اگر کسی یتیم کو تماچے مارے جائیں۔ میرا سوال یہی ہے اگر کسی یتیم کو تماچے مارے جائیں عرش الہی کام جاتا ہے، اگر کسی یتیم پر گھوڑا دوڑایا جائے، اگر کسی یتیم کو پامال کر دیا جائے، اجرکم عند الزہراء، بتائیے کیا کیفیت ہوگی؟ ارباب اعضاء دل کھول کے روئیے۔ آخر امام فرماتے ہیں یاد بل من بکا علی مصاب جدی الحسین غفر اللہ لہ ذنوبہ کلہا، اے دیبل جو بھی میرے جد حسین کو روئے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اجرکم عند الزہراء، ارباب اعضاء کربلا کا واحد شہید ہے قاسم۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے ام لیلہ نے
علی اکبر قربان کیا ہے، لیکن علی اکبر یتیم نہیں تھے، جناب زینب کبریٰ نے اور محمد قربان کیا ہے، اور محمد یتیم نہیں تھے، ام رباب نے اصغر قربان کیا، اصغر یتیم نہیں تھے، ارباب اعضاء ام فروا نے قاسم قربان کیا، قاسم پہلے سے یتیم تھا۔ جو جملہ سنیے گا رونے کے لیے کافی، ارباب اعضاء جب کسی بچے کی ماں زندگی میں بیوہ ہو جائے نا تو ماں بچے کے سہارے زندگی گزار لیتی ہے، میرا لال بڑا ہوگا، میرے لال کی شادی ہوگی، اولاد ہوگی، گھر پھر سے آباد ہو جائے گا، یہی آس ہوتی ہے۔ لیکن جناب ام فروا کو کیا خبر کہ جس قاسم کے سائے میں زندگی گزار رہی ہوں اسی قاسم کے خون کی مہندی لگانا پڑے۔ اجرکم عند الزہرا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ارباب اعضاء روایت لکھتی ہے کہ جناب قاسم 13 سال کے تھے، 3 سال کی عمر میں جناب قاسم یتیم ہو گئے۔ ارباب اعضاء امام حسین جناب علی اکبر سے بھی زیادہ جناب قاسم سے محبت کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب امام حسین نے بچپنے سے قاسم کو پالا ہے۔ عزادارو، جب شب عاشور آئی سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ قاسم اٹھے، چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین تڑپ گئے، میرے لال کیسا سوال کر رہے ہو؟ سوال کرنے سے بات پہلے اس سے کہ امام جواب دے تو امام نے سوال کر لیا، میرے لال بتاؤ یا بنی القاسم کیف الموت عندک، میرے لال قاسم ذرا بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ عزیزان گرامی، عزادارو سنیے، بڑے بڑے فلاسفر کے اقوال پڑھے ہیں، موت کی تعبیریں پڑھی ہیں، بڑے بڑے معبر گزرے ہیں جنہوں نے موت کی تعبیریں بتائی ہیں، لیکن واحد قاسم ہے جس نے موت کا ذائقہ بتایا ہے۔ جب جناب قاسم کہتے ہیں بابا موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں میرے لال سنو، کل کے شہیدوں میں تمہارا نام بھی ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جیسے ہی جناب قاسم نے یہ جملہ سنا نا ارباب اعضاء، اپنا نام سنا بڑے خوش ہو گئے، لیکن جب جناب علی اصغر کا نام سنا تڑپ گئے، ہاشمی خون تھا۔ غیور قاسم نے سوال کر دیا بابا یسلون علی الخیام، بابا کیا فوج یزید خیام حسینی تک پہنچ جائے گی؟ بابا اصغر تو باقی گود میں ہوگا، بابا کیا یہ فوج یزید خیمے تک پہنچ جائے گی؟ میں کہوں گا قاسم تمہیں خیام حسینی میں یزیدیوں کا پہنچنا مشکل پہنچاتا ہے، تمہارے بات میں کیا پتا یہ فوج یزید خیمے میں پہنچ جائے گی، خیمے میں آگ لگائی جائے گی، اسباب لوٹے جائیں گے۔ اشرکم عند الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ارباب اعضاء لیجئے، جناب قاسم آ گئے، چچا جان اجازت دیجئے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، چچا جان اجازت۔ روایت لکھتی ہے کہ جناب قاسم کو اجازت نہیں ملی، مورخین نے لکھا ہے کہ جناب امام حسین اور جناب قاسم چچا اور بھتیجے دونوں آپس میں گلے مل کے اتنا روئے کہ غشی علیہما، ان پر غش طاری ہو گیا، زمین پر گر گئے۔ ارباب اعضاء جب اجازت نہیں ملی جناب قاسم کو، جناب قاسم پریشان ہیں۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے میرے بازو پہ تعویذ باندھی تھی اور بابا نے کہا تھا میرے لال قاسم جب تم پر سب سے قیامت کا وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، اس تعویذ میں 2 پیغام تھے، ایک پیغام جناب قاسم کے لیے، دوسرا پیغام جناب امام حسین کے لیے۔ جناب قاسم کے لیے پیغام تھا میرے لال جب میرا بھیا کربلا میں یکو تنہا ہو جائے تم میرے بھیا پہ قربان ہو جانا۔ دوسرا پیغام جناب امام حسین کے لیے، میرے بھیا میں کربلا میں تمہارے ساتھ تو نہ ہوں گا لیکن میرے بھیا جناب قاسم میری طرف سے ہوگا، میرے قاسم کو محروم نہ کرنا۔ ارباب اعضاء تعویذ لے کر آ گئے مولا حسین کے بعد، چچا یہ تعویذ ہے۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ تعویذ دیکھی ارباب اعضاء تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ تعویذ کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسے دیا، میرے لال یہ تعویذ نہیں ہے، میرے لال یہ تعویذ نہیں ہے، یہ تمہاری موت کا پروانہ ہے۔ ارباب اعضاء
بالآخر جناب امام حسین نے اجازت دیا، جناب زینب سے کہا زینب وہ تبرکات کا صندوق لے آؤ۔ ایک مرتبہ اس صندوق سے جناب امام حسن کا امامہ نکالا، جناب قاسم کے سر پہ رکھا، میرے لال جاؤ الوداع۔ ارباب حضرت تصور کیجیے گا، جناب قاسم کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی ذرا نہیں ہے، کہ معمولی سا کرتا ہے جناب قاسم نے پہنا ہے، میدان جنگ میں گئے۔ گرچہ جناب قاسم چھوٹے ہیں لیکن ارباب حضرت خون تو علی کا ہے، جنگ کرنا شروع کی، جنگ کرتے جاتے ہیں۔ تم نے میرے سارے کے سارے اقربا کو شہید کر دیا، میرے مہمانوں کو شہید کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ وقت آیا ارباب حضرت، تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب قاسم لڑتے جاتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، دشمنوں کو فنار کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کے نعلین کا تسمہ کھلا، ایک مرتبہ جناب قاسم کا نعلین کے تسمے کھل گئے، جناب قاسم تسمے کو باندھنے کے لیے زمین کی طرف رخ کیا، زین کی طرف ذرا جھکے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی وقت پایا، عمر عصبی نے ایسا وار کیا، جناب قاسم زین سے زمین پر آئے، آواز دی اما ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کوئی۔ ارباب حضرت تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین پہنچے ضرور ہیں لیکن پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب امام حسین پہنچے ہیں جناب قاسم تقسیم ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، جناب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ ارباب حضرت جناب قاسم کی لاش پہ امام حسین پہنچے ہیں، ارباب حضرت جناب قاسم گھوڑوں سے تقسیم ہو چکے تھے۔ جناب قاسم نے مرثیہ پڑھا، میرے لال عز واللہ انت ذوق فلا یجیب، میرے لال تیرے چچا پہ قیامت ہے، تو نے چچا کو بلایا لیکن تیرا چچا پہنچ نہ پایا۔ ارباب حضرت امام حسین نے اپنی چادر بچھائی، جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے اکٹھا کیے اور اس کے ایک گٹھلی بنائی اور خیام حسینی میں پہنچنے کے بعد اب تک امام حسین جب لاش کو لے کے خیمے میں پہنچتے تھے اس کی ماں کو بلاتے تھے، لیکن ارباب جب جناب قاسم کی لاش کو لے کے پہنچے جناب ام فروا کو نہ بلایا، پتا تھا جناب ام فروا برداشت نہ کروائے گی، زینب جناب قاسم کو سنبھالو۔ ارباب جناب ام فروا قریب آئی، اے لال اے امام حسین کے قریب آئی، پہنچنے کے بعد کہا آقا کیا جناب قاسم نے، کیا میرے لال نے وفا نہ کی؟ ایک مرتبہ امام حسین تڑپ گئے، اے فروا کیسی باتیں کرتی ہو، قاسم نے وفا کا طریقہ بدل دیا، تمہارا قاسم تقسیم ہو گیا۔ ایک مرتبہ ام فروا آگے بڑھی، لاش قریب آئی، خون جناب قاسم کو اپنے سر پہ لگایا، میرے لال میرے غریبی کا سہارا تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ۔